نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين صدق الله العلي العظيم۔ سامعین اکرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 223 کا درس چل رہا ہے۔ درس کے پہلے حصے میں اس آیت کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کی گئی۔ آج دوسرے حصے میں اس آیت سے ہونے والے فوائد کا ذکر ہوگا۔ اس آیت سے ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوا کہ قرآن عظیم نازک مضامین اس تہذیب سے بیان فرماتا ہے کہ سبحان اللہ، عورت مرد کے تعلقات بہت نازک ہیں، ان کو نہایت تہذیب کے ساتھ ایک ہی لفظ میں بیان فرما دیا کہ نساؤکم حرث لکم۔ جبکہ شعراء عرب فحش گوئی میں مشہور تھے، گندے مضامین لکھ کر ان پر فخر کرتے تھے اور مجموعوں میں فخریہ بیان کرتے تھے۔ دیکھو دیوان متنبی اور امرؤ القیس کے قصیدے جو بےہودگی اور بدتمیزی سے بھرے ہوئے ہیں۔ ایسے ملک میں اس تہذیب کا نمونہ پیش کرنا یہ قرآن عظیم کا معجزہ ہے۔ دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ واعظ کو یہ چاہیے کہ دنیاوی باتیں بتاتے وقت آخرت کا بھی ذکر کرے تاکہ لوگ اس سے غافل نہ ہو جائیں۔ دیکھو اس آیت میں شوہروں کو جماع کی عام اجازت دے کر نیک اعمال اور تقوی کا حکم دیا گیا اور بتایا گیا کہ تمہیں رب تبارک و تعالیٰ سے ملنا ہے، اس کی فکر رکھو۔ تیسرا فائدہ ہمیں یہ حاصل ہوا کہ انسان کو چاہیے کہ صرف شہوت پوری کرنے کے لیے مجامعات نہ کیا کریں، بلکہ نیک اولاد حاصل کرنے یا سکون قلب کے لیے، تاکہ عبادت بفراغت ہو۔ اس نیت سے انشاءاللہ ثواب بھی حاصل ہوگا۔ چوتھی بات ہمیں اس آیت سے یہ معلوم ہوئی کہ جس چیز پر شریعت مطہرہ نے پابندی نہ لگائی ہو اس میں پابندی لگا کر بعض کو حرام کرنا اور بعض کو حلال کہنا یہ سخت جرم ہے۔ دیکھو یہودیوں نے پیچھے سے مجامعات کرنے کو ناجائز قرار دیا تھا، جس کی یہاں پر تردید کر دی گئی اور فرمایا گیا کہ جماع سے مقصود اولاد حاصل کرنا ہے اور وہ ہر طرح حاصل ہوگی۔ پھر اس میں پابندیاں کیوں لگاتے ہو؟ جب شریعت مطہرہ نے آزادی دی ہے تو تم پابندیاں لگانے والے کون ہوتے ہو؟ ہم سے ایک صاحب نے کہا کہ نماز جنازہ کے بعد الگ الگ دعا مانگنا تو جائز ہے اور مل کر مانگنا حرام ہے۔ ہم نے کہا سبحان اللہ، یہ عجیب حرام ہے کہ شراب الگ الگ پینا تو حلال ہے اور مل کر پینا حرام ہے۔ ارے بھائی، جو چیز الگ الگ جائز وہی چیز مل کر اجتماعی حیثیت سے بھی جائز ہے۔ ہمیں اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ مجامعات سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے، مگر یہ بات یاد رہے کہ سطر کھلنے سے پہلے پڑھی جائے۔ یہی حکم بیت الخلاء جانے کا ہے کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یہ پڑھنا چاہیے۔ حرام کام پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا کفر ہے، لہذا زنا کرتے وقت بسم اللہ پڑھنے والے کے کفر کا اندیشہ ہے، کیونکہ زنا حرام ہے۔ دنیاوی کاروبار میں مشغول ہوتے وقت بھی آخرت کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ دل میں غفلت نہ پیدا ہو۔ اسی لیے مجامعات کی اجازت دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اپنے بھلے کا کام پہلے کرو۔ عزیزوں، اسلام بہت اعلیٰ دین ہے اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام بہترین معلم ہیں
اور قرآن کریم مکمل ہدایت اور کامل دستور العمل ہے کہ اسلام نے ہم کو صرف عبادات ہی نہیں سکھائیں بلکہ معمولی سے معمولی معاملات کی بھی تعلیم دی ہے، تاکہ مسلمان کسی کام میں کسی قوم کی شاگردی نہ کریں اور زندگی انسان کا کوئی پہلو تشنا نہ رہنے پائے۔ دیکھو یہاں ہم کو بیویوں سے صحبت کرنے کے طریقے بھی سکھا دیے گئے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم کو پیشاب اور پاخانہ کرنے کے طریقے بھی سکھائے۔ اجنبی شہر میں مسافر کے لیے وہی ہوٹل مفید ہوتا ہے جس میں ساری ضروریات پوری کر دی گئی ہوں اور اس کا معاوضہ بھی تھوڑا ہو۔ ہم اس دنیا میں مسافر ہیں، پردیسی ہیں، دین گویا کے ہوٹل ہیں جن میں دین اسلام سب سے بہترین ہوٹل ہے کہ یہاں زندگی کے ہر شعبے کا انتظام ہے اور پھر اس کا معاوضہ بہت تھوڑا ہے۔ سامعین اکرام، حضرات صوفیہ اکرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ کسان کو زمین میں کھیتی باڑی کرنے کا تو حق ہے، مگر اسے زمین برباد کرنے یا معطل کرنے کا حق نہیں ہے۔ اگر وہ برباد اور معطل کرے گا تو مجرم ہوگا، حکومت کا بھی مجرم ہوگا اور عوام کا بھی مجرم ہوگا۔ اسی طریقے سے اس نفس سے اعمال صالحہ کرانے کا تو ہم کو حق ہے، لیکن اسے بدکاری کے ذریعے برباد کر دینے یا اسے معطل اور بیکار رکھنے کا حق نہیں ہے۔ اگر کریں گے تو پکڑے جائیں گے۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ فرماتا ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اور جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ ان لنفسک علیک حقا، کہ تم پر تمہارے نفوس کا بھی حق ہے۔ زمین نفس میں نیک اعمال کے تخم بوتے رہو، آنکھوں کے آنسوؤں سے ان بیجوں کو پانی دیتے رہو، توبہ و استغفار کی ہوا سے اسے سرسبز و شاداب رکھو۔ یہ آنکھیں اس کھیت کا کنواں ہیں۔ توبہ کی دراتی سے اس کھیت کی صفائی کرتے رہو کہ گناہ کی گھاس کوڑا اسے خراب اور برباد نہ کر دے۔ پھر انشاءاللہ تعالی اس میں بہت اچھی پیداوار ہوگی۔ حضرات خاصان الہی فرماتے ہیں کہ بغیر شوہر بیوی کے اختلاط اولاد ناممکن ہے۔ جب تک کہ شوہر اور بیوی کے مابین اختلاط نہیں ہوگا تو اولاد نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے بغیر روح اور نفس کے میل کے ثواب اور عذاب نہیں ہو سکتا ہے۔ فرشتے اعمال تو کرتے ہیں مگر ثواب سے محروم ہیں کیونکہ ان کے پاس نفس نہیں ہے۔ صوفیہ اکرام کا فرمان ہے کہ دنیا زہر ہے، آخرت اس کا تریاق ہے۔ فقط دنیا سے نہ بچو بلکہ اسے آخرت کے ساتھ مخلوط کر لو۔ لہذا جب دنیا اور آخرت آپس میں مخلوط ہو جائیں گی تو پھر انشاءاللہ دنیا بھی سرخرو ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ دیکھو حکیم سنکھیا کو مار کر اسے دوا بنا دیتے ہیں۔ کسی شیخ کامل سے ماری بھی دنیا استعمال کرو۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، یا پھر یوں سمجھو کہ دنیا صفر کی طرح ہے اور آخرت عدد کے مانند ہے۔ اگر صفر اکیلا ہو، تنہا ہو تو وہ کچھ نہیں ہے، زیرو ہے، صفر ہے۔ لیکن وہی صفر اگر عدد سے مل جائے تو اسے 10 گنا کر دیتا ہے۔ ایسی ہی دنیا ایسی ہو جو صفر کی طرح ہو تو خالی اور بیکار ہے، اور اگر وہی دنیا آخرت سے مل جائے اور ایسی ملے کہ زندگی قرآن عظیم اور احادیث مبارکہ کے مطابق گزرنے لگے تو سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے انسان کو بڑا اعلیٰ درجہ حاصل ہوتا ہے۔ قرآن عظیم اسی لیے کہہ رہا ہے وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے بھلے کا کام
پہلے کرو۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو لائک اور سبسکرائب کریں۔